اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا ایمان میں کھلبلی مچ جائے گی۔ وہ ایمان جو اسباب کو پوجتے ہیں اور انجان ہیں تو انہیں راہ مل جائے گی۔ سورہ آل عمران آیت 37۔ پھر اسے اس کے رب نے اچھی طرح سے قبول کیا اور اسے اچھی طرح بڑھایا اور وہ زکریا کو سونپ دی۔ جب زکریا اس کے پاس حجرے میں آتے تو اس کے پاس کچھ کھانے کی چیز پاتے، کہتے اے مریم تیرے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے ہاں سے آئی ہے۔ اللہ جسے چاہے بے حساب بے قیاس رزق دیتا ہے۔ بہت غور طلب آیت ہے کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو سونپا گیا کفالت کے لیے، تربیت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو، وہ بھی وقت کے نبی، تربیت کرنے والے بھی وہی، بی بی مریم علیہ السلام کے حجرے میں آنا جانا بھی صرف ان کا ہی۔ تو اب کوئی کھانے پینے کی شے جو کہ انہوں نے نہ پہنچائی ہو، رزق میں بھی ہے اور علم میں بھی ہے، یعنی حکمت کی کوئی ایسی بات جو زکریا علیہ السلام نے نہیں بتائی۔ تو جب بی بی مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی تو بی بی مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے، بنا آپ کو سبب بنائے اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ وہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے پہلے سبب سے۔ یہ سبب کیا ہے؟ تو مدد تو صرف رب کی طرف سے ہی ہے۔ سبب تو صرف تمہیں تسلی دینے کو بتائے جاتے ہیں، کیونکہ انسان مادی وجود پہ زیادہ توجہ اور انحصار رکھتا ہے، اپنے ان 5 حواسوں پہ زیادہ اعتماد رکھتا ہے، تو روحانی علم پہ، روح کے علم پہ انسان کا اتنا ہی عبور رہ جاتا ہے جتنا کہ اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا توکل اللہ پہ ہو۔ مادیت کو سمجھنے والا انسان روح کی خاصیت کے علم کو سمجھ نہیں پاتا، جو صرف باہر کے مشاہدے سے نتیجہ اخذ کرتا ہو اور انہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہو۔ تو اس ناطے پھر سبب کا بتایا جاتا ہے جس سے اس کو اطمینان ہو۔ ہماری عام زندگی میں مثال ہے کہ جب ہم پریشان ہوں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ فکر نہیں کرو اللہ سب ٹھیک کر دے گا، تو اللہ پہ یقین ہونے کے باوجود دل میں شک رہتا ہے کہ کیسے ہو جائے گا ٹھیک، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں، میرے ساتھ اتنے لوگ بھی نہیں، کوئی سبب کوئی سامان بھی نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ بات، یہ سوچ آتی ہے۔ یہ سن لینے کے باوجود بھی کہ اللہ ساتھ ہے، اللہ مدد کرے گا، اس سے دعا کرو، تو دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اور کن کا مطمئن نہیں ہوتا؟ جن کو اللہ پہ اتنا ایمان نہیں، یقین نہیں، جو سامنے کی شے دیکھ کر ہی، آنکھوں سے کچھ دیکھ کر ہی اطمینان میں آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مدد میری ہی طرف سے ہوتی ہے، مگر تمہاری اس حواس میں جکڑی مادی سوچ کے لیے بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں سبب کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، جبکہ کام اللہ ہی کرتا ہے، اسی کا اختیار ہے۔ بس جو ڈائریکٹ نہ پہنچ سکے اسے سبب دکھا دیے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ ان سبب کو دیکھتے ہوئے مسبب تک پہنچ جائے، مسبب کو پہچان جائے۔ اور جس نے سبب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، جو ان پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے،
جو اپنی عقل پہ بنا غور و فکر کیے خود کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا وہی نقصان میں ہے۔ اب یہ آیت دیکھیے کہ اللہ پاک کس طرح سے بتا رہے ہیں اس بات کے بارے میں تاکہ سیدھا راستہ ہم پکڑیں۔ تو کہہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کر چکا ہے حالانکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ جب تو مسلمانوں کو کہتا تھا کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے بھیجے؟ مسلمان جنگ بدر میں 313 کی تعداد میں تھے، دوسری جانب دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا۔ پریشان تھے کہ بنا ہتھیار، بنا گھوڑے، بنا زیادہ تعداد لوگوں کی کیسے یہ جنگ کافروں سے جیتیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے کیا بنے گا ایسے حالات میں کہ کوئی ساز و سامان پاس نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق کو جو پہچانتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، توکل رکھو، بھروسہ رکھو اللہ پہ، تمہیں اللہ کافی ہونا چاہیے۔ سامان، سبب، گھوڑے، ہاتھی، ہتھیار مت دیکھتے پھرو، وہ خود آسمان سے تمہاری مدد اتار دے گا، وہ خود سبب کر دے گا۔ بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو اور وہ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں تو تمہارا رب 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر مدد کے لیے بھیجے گا۔ اور اگر تم صبر کرو، یقین رکھو، توکل رکھو رب پہ، تو یہ کافروں کی فوج چاہے تم پہ ایک دم کیوں نہ حملہ کر دے، جن کی تعداد 1000 ہے تو رب پاک 5000 فرشتے ان سے 5 گنا زیادہ مدد بھیج دے گا۔ تمہیں گھوڑے، فوج سب بھیج دے گا، مگر یہ گھوڑے، یہ فرشتے مدد نہیں کر رہے تمہاری، یہ مدد تمہاری رب کر رہا ہے، اس کو سمجھنا۔ گھوڑوں یا فرشتوں پہ ڈپینڈ نہ اب کر جانا کہ انہوں نے مدد کر دی، کیونکہ اور اس چیز کو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کے لیے کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ یہ بات اللہ نے تمہارے دل کو خوش کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے بتائی ہے تاکہ تم حواس والوں، مادی قوت دیکھ کر یقین کرنے والوں جان لو کہ ہاں ہمارے لیے بھی مادی مدد ہی آ جائے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی مددگار ہے، وہ کس بھی حالت میں مدد فرما دے۔ درمیان میں آیا کوئی وسیلہ یا کوئی سبب بذات خود اس قابل نہیں کہ مدد کر دے کہ کہیں کل ان کو ہی نہ پوجنے لگ پڑو دلوں میں اپنے۔ اب مزید اس بات کو اللہ کے کلام سے ہی سمجھنا تاکہ ہمارے ایمان صحیح راہ پکڑ سکیں۔ اللہ پاک اب آگے فرما رہے ہیں کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت کا رزق ہے۔ مدد صرف اللہ کی ہی ہے اور کوئی تمہاری مدد نہیں کرتا۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور یہ تو اللہ نے فقط خوشخبری دی تھی اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جس وقت
اس نے تم پر اپنی طرف سے تسکین کے لیے اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ یعنی تم پریشان تھے اپنے وسائل کی کمی سے تو تمہیں وسوسے آنے لگے، ڈپریشن آنے لگا، ذہنی دباؤ آ گیا تو اللہ نے اس سے نکالا، سکون کی حالت دی۔ پھر شیطان نے جو تمہارے ذہنوں میں اللہ کی جانب سے بے اعتمادی پیدا کی کہ کوئی ظاہری شے، کوئی ظاہری سبب تو نظر نہیں آ رہا، کیسے جیتو گے، اس کو اللہ پاک نے تمہارے سے دور کیا، تمہارے حوصلے کو بڑھایا، دل مضبوط کیا، قدم پکے کیے اس بات پہ کہ اللہ ہی کارساز ہے۔ اور اب حیرت انگیز بات کہ اللہ نے یہ حوصلہ صرف انسانوں کو ہی نہیں دیا بلکہ فرشتوں سے بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کا بھی کوئی سبب نہیں اللہ کے سوا، جسے تم کہتے ہو کہ اے اللہ کوئی فرشتہ ہی بھیج دے جو میری مدد کر دے۔ فرشتہ بھی محتاج ہے مدد کا اپنے رب پاک کی۔ جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کے دل ثابت رکھو، میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا، سو گردنوں پہ مارو اور ان کے پور پور پر مارو۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور تو نے مٹی نہیں پھینکی جبکہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تاکہ ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان کرے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کرتا ہے، کوئی سبب نہیں کرتا، کوئی سبب تمہاری مدد نہیں کرتا، کیونکہ ہر سبب مخلوق ہے، ہر شے محتاج ہے کہ اسے حرکت دی جائے، تو حرکت دینے والا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے۔ جب یہ ایمان پیدا ہو جائے تو ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو اپنے اللہ پر ہی کامل ایمان رکھتے ہیں، مکمل توکل رکھتے ہیں، یہ توکل سامنے آتے طوفانوں کا پھر رخ موڑ دیتا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔